یہ ان کا میدان میں نہ آنا کہاں ثابت ہے؟ کاش غامدی صاحب اس کے سبق و سیاق پر نظر کر لیتے ہیں تو کم از کم اس اذیت کا شکار نہ ہوتے جو آج ان کے بارے میں لوگ ان کو اذیت دے رہے ہیں غیر پارلیمانی الفاظ سے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا. تو نساء کے اندر بیٹی بھی ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی. فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک نئے دقیق اور عمیق موضوع کی توضیح و تشریح کے لیے حاضر خدمت ہوں. حضرات ذی وقار، عالم اسلام کے ایک نامور محقق، ایک عظیم عالم علامہ جاوید احمد غامدی صاحب نے آیت مباہلہ کے اندر کچھ اپنی طرف سے تفسیرات پیش کی ہیں. آج ہم اس کے متعلق ہم صحیح معنوں میں اس کے متعلق ہم کچھ آپ کے سامنے عرض کریں گے. آیت مباہلہ جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ، امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لیا اور عیسائیوں کے مد مقابل آپ نے مباہلہ کے طور پر وہ آقا علیہ السلام جب گئے تو علامہ غامدی صاحب جو ہیں وہ اس آیت کی توضیح اور تشریح اور تفسیر اپنی طرف سے کرتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں کہ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، اس میں سے انہوں نے یہ مفہوم اخذ کیا اور ان کی ویڈیو بھی موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ پڑی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف مسیحیین تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ مسلمین تھے، یعنی مسلمان تھے. کسی جو ہے نا وہ حدیث کی کتاب میں یا کسی اور آیت میں نہ اہل کا ذکر ہے نہ اہل بیت کا ذکر ہے، بلکہ یہ مسلمانوں اور مومنین، مسیحیین کے درمیان اور مسلمین و مومنین کے درمیان یہ مباہلہ تھا. اہل بیت اطہار کا اس میں ذکر نہیں ہے. آج ہم نے اس آیت کی صحیح معنوں میں جو تفسیر ہے، یہ توضیح ہے، قرآن کریم کے اس کے متعلق کیا کہتا ہے، ہم نے رابطہ کیا ہے عالمی محقق، کئی کتب کے مصنف علامہ پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قضیہ جات میں نے آپ کے سامنے ایک سے دو رکھ دیے. علامہ غامدی صاحب اتنے بڑے ماشاءاللہ ایک عالم دین ہیں اور محقق ہیں اور کتب کے مصنف ہیں اور بڑا ان کا دقیق اور عمیق ایک مطالعہ ہے. کیا وجہ ہے انہوں نے یہ جو بات اتنی کی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ غامدی صاحب یقیناً ایک بیدار مغز محقق ہیں، لیکن باوجود اپنے آپ کو کہ وہ غیر جانبدار ہیں، اچھا، خود کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن وہ مذہبی جانبدار ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی جو گفتگو ہے نا جی، مذہبی جانبداری میں زیادہ مائل ہے، صحیح، خاص کر اس ٹائٹل پر جس پر آج ہماری گفتگو ہے نا. صحیح. ان کی ساری گفتگو کا مدعا یہ تھا کہ اہل بیت نبوت کا الگ سے کوئی تشخص نہیں، اور وہ ان آیات میں نہ ملحوظ ہیں نہ ملفوظ ہیں. صحیح. تو ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف شاید ان کا یہ خیال ہو کہ یہ ان کی بنائی ہوئی روایات ہیں فلاں فلاں فلاں، کہ اہل بیت کو جو آیت مباہلہ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے وغیرہ، اس کو وہ سمجھو وہ داستان سرائی کہہ رہے تھے. صحیح. گزارش یہ ہے، کہا بھی ہے انہوں نے ہاں اپنے اس گفتگو میں جو 25 سے 30 منٹ کی گفتگو، انہوں نے کہا ہے کہ یہ من گھڑت ہاں. داستان ہے، قصہ گوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم جب قصص اور احوال کو بیان کرتا ہے نا جی، وہ بطور داستان سرائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ بطور نصیحت اور عبرت ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار، ٹھیک ہے. فاعتبروا یا اولی الالباب. واہ. دو پہلوؤں پر قرآن کریم کی تعلیمات مشتمل ہیں.
ترغیب اور ترغیب. صحیح. ترغیب پر مشتمل جو احوال اور قصص ہیں ان کا مزاج کچھ اور ہے، اور ترغیب پر جو مشتمل ہیں ان کا مزاج کچھ اور ہے. تاہم وہ خود سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ کلام الہی کو وہ اپنے انداز میں سمجھ رہے تھے کہ میں بالکل اس کے اسلوب تک جا پہنچا ہوں. اچھا. لیکن پھر بھی وہ مذہبی جو ہے نا وہ جارحیت کی طرف بڑھے. صحیح. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس قصے کو انہوں نے احوال کو بیان کیا ہے، 2-3 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ سورہ یہ جو آل عمران ہے اس حوالے سے جو اس میں آیت مباہلہ ہے، صحیح. اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ اہل بیت نبوت علیہ السلام کا کوئی کردار نہیں ہے. وہ نہیں گئے، سب لوگ گئے، پوری امت گئی ہے. صحیح. اور انہوں نے بہانہ بنایا کہ یہ جو روایات ہیں یہ افسانوی ہیں، اور ساتھ ساتھ روایات کی افسانویت کے ساتھ ساتھ یہ اسلوب کلامی الہی سے نہیں میل کھاتی. صحیح. اس سے گزارش یہ ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ یہ مکالمہ پیش کیوں آیا. عیسائی جو تھے وہ اقنوم ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے تھے. ٹھیک. جنہوں نے کتاب اللہ کے اندر تحریف کی. ٹھیک ہے. انہوں نے 3 خداؤں کا تصور دیا. تثلیث. ہاں، تثلیث. اس تصور کی تردید میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے دلائل مہیا کیے. کیا بات ہے. حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بابت جو کہتے ہیں تو ان کی بابت اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے پورا قصہ یہاں بیان فرمایا. اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب اس واقعے کو اس منظر نامے میں یاد رکھو جس وقت عمران کی بیوی نے کہا اے اللہ میں تیرے حضور منت مانگتی ہوں جو میرے شکم میں اس وقت حمل ہے یہ بیٹا ہو، میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کروں گی. صحیح. تو یہاں یہی تصور دیا گیا جو مخلوق ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی. بالکل. ٹھیک ہے نا. جو اقلوم ثلاثہ کا جو تصور ہے وہ بالکل غلط ہے اور خود ساختہ ہے، غیر فطری ہے. اچھا، جس وقت وہ پیدا ہو گئی حضرت مریم، صحیح، تو جناب مریم کی والدہ کریمہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، پروردگار عالم یہ بیٹی دی ہے. صحیح. میرے ارمان تو درمیان میں ہی رہ گئے. اللہ. اس مقصد کے لیے میں نے یہ دعائیں کی تھی، تیرے حضور استدعائیں کی تھیں. تو اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، بی بی تو نہیں جانتی، خدا جانتا ہے کس شان کو تم نے جنم دیا ہے. اللہ اکبر. بما وضع ولیس الذکر کالانثی، کائنات کا کوئی شخص ان کی مثال نہیں ہو سکتا. واہ. وانی سمیتها مریم، واہ. ہم نے ان کا نام بھی مریم رکھا ہے. اللہ نے رکھا ہے. ہاں. واہ واہ واہ. وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. کیا بات. یہ خدائی اہتمامات ہیں. اب جو ان احوال کو بیان کرنے کا مقصد ہے فاعتبروا کے تسلسل میں وہ یہ ہے کہ کاشانہ نبوت کا ہر فرد محترم ہوتا ہے. کیا بات. خواہ کسی کا باعث فطری ہو، خواہ کسی سے اس کو وجود ملا ہو تبھی. صحیح. ہر میں نبوت کے ماحول کے اندر یہ ایک لطافت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ہو ان کی جو خاندگی زندگی ہے نا جی، وہ ایسی مقدس ہوا کرتی ہے کہ کوئی شخص ان پر انگلی نہ اٹھائے کہ تو اس خاندان سے ہے. سمجھا گیا نا جی، کیونکہ اس نبی نے اسوہ دینا ہوتا ہے، اس کی ذات پر، شخصیت پر، خاندان پر کوئی حرف نہ آئے. واہ. تو یہ تمام قدرت ہیں. اب وہ سارا قصہ بیان فرمایا، شیطان رجیم سے اللہ نے اپنی پناہ میں رکھا. فتقبلها ربها بقبول حسن. ایک تفصیلات ہیں اس کے حوالے سے. صحیح. پھر آگے ان کو جنم دیا جاتا ہے، پھر حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کفیل بنتے ہیں.
ایک تفصیلات ہیں اور ہر بندہ جانتا ہے ان واقعات کو. صحیح. ہم اس مقصد پر آنا چاہتے ہیں. یہ شروع ہوتا ہے واقعہ آیت نمبر 34 سے اور انتہا پذیر ہوتا ہے آیت نمبر 62 تک. ٹھیک. 30 آیات ہیں. کاش غامدی صاحب اس کے سبق و سیاق پر نظر کر لیتے ہیں تو کم از کم اس اذیت کا شکار نہ ہوتے جو آج ان کے بارے میں لوگ ان کو اذیت دے رہے ہیں غیر پارلیمانی الفاظ سے. بہرحال پھر ان کی ولادت ہوتی ہے، پھر ان کی پرورش ہوتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہیں، پھر ان کے پاس جناب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پھر ان کو بشارت دیتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میری تو شادی نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. یہ قصہ ہے نا جی. جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے نظائر جو ہے نا ان آیات میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جس مسئلے پر وہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جس عیسیٰ کے بارے تم کہتے ہو، انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر عیسیٰ خدا نہیں تو عیسیٰ کا باپ کون ہے. صحیح. اس طرح کے عقلی مخمصے ڈالتے تھے عیسائی. صحیح. تو اللہ نے اس کا جواب دیا بڑا سادہ اور بڑا بابسوخ. فرمایا بھئی تم عیسیٰ کا باپ تلاش کرتے ہو تو آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے. واہ. اگر آدم کو بغیر ماں باپ کے خدا پیدا کر سکتا ہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ بھی پیدا کر سکتا ہے. جی جی. اس کی شان ہے. تو یہ مکالمے گفتگو یہ چلتی رہی بڑی دیر تک. بالآخر جس وقت دلائل سے وہ عاجز آ گئے. ہمیشہ جو ہٹ درم ہوتا ہے جب دلائل سے عاجز آتا ہے نا وہ الجھتا ہے. وہ اس حوالے سے حالات کی جب سنگینی پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرمایا الحق من ربک، حبیب یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. فمن حاجک، اب دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں، اب یہ کٹ حجتی کریں گے آپ کے ساتھ. اچھا. فمن حاجک، اب اگر یہ کٹ حجتی پر اتر آئیں، فضول باتوں پر اتر آئیں، آپ کے پاس تو علم آ گیا ہے نا. اللہ اکبر. آپ کا سینہ ہے رحمت تو سبحان اللہ. علم کا مدینہ بنا دیا گیا ہے نا. تو آپ ان سے کہو فقل، آ جاؤ بھائی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے کو لاتے ہیں بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. صحیح. یہاں غالباً انہیں علامہ سیوطی کی ایک بیان کردہ روایت سے وہم ہوا ہے. اچھا. نہ انہوں نے شریعت کا عرف پڑھا ہے اس معاملے میں اور نہ ہی قرآن کریم کی اسلوب کی گہرائی تک پہنچے ہیں وہ، اور نہ ہی ربط کلام کا لحاظ رکھا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. غامدی صاحب. غامدی صاحب نے. ٹھیک ہے. ہم ان کو صاحب کہہ کے بلا رہے ہیں اور نہیں علامہ ہے صاحب ہاں. قابل احترام ہے. کسی کو سکم لگ جاتا ہے، جی جی. تسامح ہو جاتا ہے، یہ چیزیں ہیں نہیں. پھر یہ مباہلہ، اب تمام صحابہ اس بات پر گواہ ہیں. ہاں. ٹھیک ہے. اور خود رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گواہ ہے. واہ. یہ صرف تفسیری روایات نہیں، حدیث کے مسلم ذخائر کے اندر یہ حقیقتیں موجود ہیں. لیکن غامدی صاحب نے تو یہ کہا کہ بس جی میرے خیال میں یا تو وہ ارذل العمر کو پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں. تو اس طرح کی وہ صورت حال ہے. ایک مذہبی جوڑ توڑ بھی ہے نا ان کے ذہن کے اندر، خاص مکتبہ فکر کے حوالے سے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ انفسنا اپنا ونساءنا ونساءکم ہے نا جی جی. انہوں نے بڑا وہ کہا. یہاں عورتوں کا نام ہے، بیٹیوں کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. ہاں. تو گزارش یہ ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. او تفسیر القرآن بالقرآن. ٹھیک ہے نا. واہ. کہ فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا. تو یہ نساء کے اندر بیٹی بھی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. واہ. پھر حضور کا اپنا عمل اس آیت کی تفسیر ہے. کیا بات ہے. اب غامدی صاحب کی یا میری تیری کیا حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیان کردہ تفسیر کے ساتھ، جب خود صاحب وحی اس عمل کی تفسیر کر رہا ہے اپنے عمل سے. ٹھیک ہے نا. تو پھر کسی فکر کی کیا ضرورت ہے. اللہ. اصل میں غامدی صاحب کا المیہ یہ ہے، وہ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں
خود کو بڑا معتدل پیدا سمجھتے ہیں، لیکن ترجمانی تو اسی کے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ پس منظر میں رکھنا چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو، اللہ اکبر. جس طرح ہمارے مولویوں نے رکھا ہوا ہے مسئلہ تفضیل میں. یہ عادت بن چکی ہے. صحیح. اب صورتحال تو یہ ہے کہ وہاں بیٹے اور بیٹیاں کا تصور موجود ہے، یہاں نفس نسوانیت میں نسوانیت کا جو طبی ورود ہے، ظہور ہے یا خلقت ہے، اس کے اندر یہ چیزیں بیٹیاں بھی آتی ہیں، مائیں بھی آتی ہیں، سارے آتے ہیں. اللہ اکبر. بڑا ابلاغ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت، کیا بات. ٹھیک ہے نا. تو ان کی یہ گفتگو محل نظر ہے کہ جناب والا ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا پھر وہ سیگے کے اوپر اتر آتے ہیں. ہاں کاش اسلوب کلامی الہی کی لطافت کو یہ سمجھ لیتے تو یہ بات نہ کرتے. بھائی جب جمع کا سیگا بولا جائے، لفظ بولا جائے تو کم از کم 3 سے شروع ہوتا ہے. جی جی، عربی میں صرف یہ کون سا قاعدہ ہے؟ ہاں. بعض اوقات جمع کا لفظ تکریم کے لیے بھی بولا جاتا ہے، واہ عزت اور توقیر کے لیے بھی بولا جاتا ہے. کیا بات. نحن نزلنا الذکر واہ واہ واہ. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو واہ. دونوں ضمیریں متکلم کی ہیں، جمع کی ہیں کیا بات ہے. وضع کے اعتبار سے، لیکن استعمال کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس وقت تکریم مراد ہوتی ہے تکریم ہوتی ہے مراد. جب ایسے ماحول ہو. مثلا یہ لعل کا لفظ یہ شک کے لیے ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیتا وغیرہ کاش کے لیے. صحیح. ہاں کاش کے لیے. لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہو تو شک یقین میں بدل جاتا ہے. واہ. لعل اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات والا سے. یہ اسلوب کلام الہی یہ ہے. اسلوب کلامی کیا الہی بات ہے. ہے. تو قرآن کو جب بھی پڑھو مذہب سے ہٹ کر پڑھو. واہ. مذہب ہمیشہ گمراہ کر دے گا آپ کو. مذہب کی اینک اتاریں. ہاں. مذہباں دے دروازے اچے تیرا عشق دی موری ہوں، اوہ. اے عالم فاضل لنگن نہ دے جے دو لنگدا جو سور چوری ہوں. پٹ پٹ اٹا وٹے مارن درد منا دے کھوری ہوں، راز ماہی دے عاشق جانن کی جانن یار گلوری ہوں. واہ. انہاں گالیاں کی پتہ خدا ذوالجلال دی مشیت دے نور دے جلوے کی نے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، نہ گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف. واہ. تاہم اب انہوں نے تفسیری اثاثے پر قدغن لگایا کہ یہ قابل اعتماد ہی نہیں ہے. صحیح. اس میں کوئی شک نہیں، روایتوں کے اندر صحت اور سکون ہوتا ہے، لیکن مفسرین جو ہیں انہوں نے کچھ سارے صرف مفسر نہیں ہیں، محدثین بھی ہیں. محدثین بھی ہیں. وہ حدیث کا فام رکھتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. تو اب اگر غامدی صاحب کے جملے پر غور کر لیا جائے تو ساری تفسیر ہی ضائع ہو جائے. ہاں پھر باقی بچا کی. ٹھیک ہے نا جی. تو روایت کی چھان بین ہوتی ہے سند کے اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے. صحیح. اسالیب ہے نا جی. جی جی. اور اس چیز کو انہوں نے بھی مانا ہے اصول حدیث کے مسلمات کو. تو بھائی یہ پہلے گفتگو کرنے سے پہلے ان مسلمات سے ان حقیقتوں کو گزارتے اور ٹیلی کرتے ان حقیقتوں کو، اس کے بعد حکم لگاتے. اس کے بعد پر حکم لگاتے. سمجھا گی نا. تاہم اب یہ قاعدہ ہی کوئی نہیں ہے ابنا و ابناءکم. چلو اگر جمع کا ہی لیتے ہیں تو جمع 3 سے شروع ہوتی ہے نا. تو 4. تو قل تعالوا ندعو ابناءنا، ابن بیٹا. واہ. ٹھیک ہے. تو جب بیٹا کہہ دیا، عرف اور عادت میں جو بیٹا ہوتا ہے وہ اولاد ہوتی ہے نا جی. جی جی. اس کو ولد بھی کہہ دیتے ہیں، ابن بھی کہہ دیتے ہیں. صحیح. تو جب لفظ کا حقیقی معنی متاثر نہ ہو تو مجاز کی طرف نہیں جانا چاہیے. جب حقیقی بیٹے حضور کے موجود ہیں، حضور کے ارشاد کے مطابق یہ میرے بیٹے ہیں. ان ابنی ھذا سید. ٹھیک ہے نا. امام حسن کو کہا ہے. دونوں امام. حالانکہ تولد تو مولا کائنات تو سیدہ کو آیا، لیکن صاحب شریعت نے جب یہ کہہ دیا ہے، نسبت اتنی پکی کر دی ہے. ٹھیک ہے نا جی. صحیح. تو یہ ان کا میدان میں نہ آنا کہاں ثابت ہے؟ آنا تو ثابت ہے میدان مباہلہ میں. صحیح. روایات کے اندر، اس کے اندر ہم صحیح روایات بھی پیش کریں گے. صحیح. کاش ہم بھی صاحب تشریف فرما ہوتے تو ہم آمنا سامنا ان پر یہ روایتیں پیش کرتے اور ان کے وضعی اصولوں کے مطابق یہ روایتیں اتھینٹک قرار پاتی. بڑے اچھے، احسن اور منظم انداز سے علامہ پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب نے القرآن یفسر بعدہ بعدا کے تحت قرآن کریم کی جو بعض آیات ہیں وہ بعض آیات کی تفسیر و توضیح کرتی ہیں،
آیات بینات کے ساتھ آپ نے بڑے واضح طور پر آپ نے علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کو یہ ان کے جو اشکالات تھے وہ قرآنی آیات کے تسلسل میں، تو قرآنی آیات کی روشنی میں آپ نے دور کیے. Like, comment, and subscribe.